بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا، جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا کس سے مانگے؟ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی کو یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے کہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا۔ وہ قرض تو میں نے لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کس کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، لیکن کیا کرے، اس ویرانے اس جنگل سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگیں اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا۔ بھوک اتنی لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو کوئی ایسا انتظام کر دے، غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا کہ وہاں سبزی کے پتوں کو کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے درویش موجود ہوتے اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس میرا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جسم میں جان نہ بچی تھی۔ غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ اور آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم آپ کے سامنے تندور سے نان نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا اور یہ آواز غیب سے آئی تھی کہ کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے اور اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اور ان کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی۔ وہ ایسے لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو نان بھائی نے کہا کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگے، ارے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اب پوری دکان لے لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے اور روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا۔ اس کے بدلے جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا حضور، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے صرف ایک نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے، جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا۔ علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ بڑے راز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یقیناً یہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ میں تو روز نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پہ قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا یہ قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، تو پھر میں یہ کہاں سے اس نان والے کو پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا ہے عبد القادر، تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔
इस नान वाले को तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। आप कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे उतने दिन मैं रोटी लेने उसके पास जाता ही नहीं था। कैसे मैं इससे नज़रें मिलाऊं? बहुत दिन गुजर गए और मैं इस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि मैं इसके पैसे कैसे लुटा पाऊंगा। अचानक गायब से एक आवाज़ आई और कहने वाला कह रहा था, ए अब्दुल कादर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आप इस बात की फ़िक्र क्यों करते हो? आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा, मैं तो ये सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने ये फ़ैसला किया कि इस नान वाले से रोटी नहीं लूँगा और इसके पास नहीं जाऊँगा। फ़ौरन गायब से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादर, कर्ज़ की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है। वहाँ पर किसी का कोई कर्ज नहीं, आप इसकी फ़िक्र ना करें। आपके कर्ज़ को लुटाने की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम ख़जानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी ज़िम्मेदारी तो उसके हाथों में है। आप क्यों फ़िक्र करते हैं? आप क्यों परेशान होते हैं? आपने कहा, मैं रोटी का कर्ज़ कैसे उतारूँगा? गायब से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादर जिलानी, आप इस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। बग़ैर किसी से बातचीत किए हुए वहाँ जो भी चीज़ में मिलेगी वो उठा लेना और इस नान वाले का कर्ज वापस कर देना। आपने फरमाया, मैं बताए हुए मुकाम पर पहुँचा। वो जगह आबादी से दूर थी। वहाँ वीराना ही वीराना था। किसी ज़ुई रूह का आना जाना नहीं था। मैंने देखा एक थैला चमक रहा था। इस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था। और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताज़ा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल में बहुत खुश हुआ और दिल किया मैंने आटे के इस वज़नी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वो भी इसे आटे का थैला समझ रहा था। जैसे ही उसने आटे के थैले को मुंह खोला, मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा, हुजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। उसने कहा, हज़रत इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं थीं और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा थैला उठा लाए हैं। हज़रत कर्ज़ तो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आप मुझे लौटा दिया है। आप फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। वो अल्लाह जिसने हमारा ज़िम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा ये कर्ज़ लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज़ अल्लाह ताला उतारे तो इसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज़्क़ होगा। वो नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने नेक बंदों को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के नेक बंदे बनें और सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।